معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری یہ آخری محفل فیضان اختر رضا UK انڈیا یوٹیوب چینل کے اوپر لائیو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ پہلے رمضان سے لے کر کے آخری رمضان تک ہمیشہ روزانہ یہ محفل قائم ہوا کرتی تھی، اور آج یہ آخری محفل ہے۔ بارگاہ خداوندی کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح مسلک حق، مسلک اعلی حضرت کی استقامت عطا فرمائے، اور اسی پاک مسلک کے اوپر اور حق مسلک کے اوپر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں محترم جناب عبدالقادر بھائی رضوی کا کہ انہوں نے اس مبارک مہینے کے اندر، اس مبارک محفل کے اندر اس فقیر کو یاد فرمایا۔ الحمدللہ یہ 30 محفل یہ فقیر نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اگر کوئی غلطی یا پھر آنے کے اندر کوئی دیری ہو چکی ہو پہلے سے لے کر ابھی تک، یا پھر دوران گفتگو کوئی ایسی بات جو میں نے آپ کو کہی ہو اور آپ کو ناگوار گزری ہو، تو فقیر کو معاف فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی محترم جناب عبدالقادر بھائی کو اسی طرح دین و سنیت کی کام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن بعد من الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، اسلام میں رمضان المبارکہ دینی اور روحانی حیثیت سے سال کے تمام مہینوں میں سب سے مبارک و محترم اور مقدس و بابرکت مہینہ ہے۔ یہ پورا ماہ مبارک خوشحال کی قربانی، عظیم مجاہدے، صبر و ضبط، عبادت و مناجات، احتساب و تزکیہ نفس اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان المبارکہ کی اسی دینی اور روحانی عظمت اور اہمیت کو پیش نظر ضرورت تھا کہ اس ماہ مبارک کے اختتام پر جو دن آئے، ایمانی اور دینی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اس کا متقاضی ہے، یعنی تقاضا ہے کہ اسے امت مسلمہ کے جشن و مسرت کا دین اور دینی و ملی تہوار قرار دیا جائے۔ چنانچہ اسے عظمت اور اہمیت کے پیش نظر اس دن کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ عید الفطر در حقیقت پروردگار عالم کی طرف سے اہل ایمان کے لیے پروانہ مغفرت اور انعام و اکرام کا اعلان ہے۔ یہ کائنات کے پالنہار اللہ عز و جل کے میزبانی اور اس کی عبادت گزار متقی و پرہیزگار بندوں کی مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ عید الفطر اسلامی تہذیب و ثقافت، مسلم امہ کے مسلم امہ کی اتحاد و اجتماعات
اجتماعیت اسلام کی اعلیٰ اقدار و عظیم دینی و ملی روایات کے علامت ہے۔ تہذیب اور شائستگی کا یہ جشن مسدد مسلمان کی دینی و مذہبی تشخص کا مظہر ہے۔ عید الفطر روح کی لطافت، قلب کی تزکیہ، بدن و لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ بصد عز و انکسار و روبہ غایت خشوع و خضوع تمام مسلمانوں کا اسلامی اتحاد و اخوت کے جذبے سے سرشاد ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ اور شکریہ بجا لانے کا کام کا نام عید ہے۔ تمام چیزوں کا بجا لانا یہ عید ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا سال میں چند ایام جشن تہوار اور عید کے طور پر دنیا کی تمام اقوام و ملل و مذاہب میں منائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم، مذہب و ملت کے لوگ اپنے ایام عید کو اپنے اپنے عقائد، تصورات اور روایات اور ثقافتی اقدار کے مطابق مناتے ہیں، لیکن اس سے یہ حقیقت ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا اور انسانیت کے ایک قدر مشترک ہے۔ مسلمان چونکہ اپنی فطرت و عقائد و نظریات تو ملی اقدار کے لحاظ سے دنیا کی تمام اقوام سے منفرد و ممتاز ہے، اسی لیے اس کا عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ دوسری اقوام کے عید کے محافل و رقص و سرور بپا کرنے اور دنیا کے رنگینیوں اور روحانیوں میں کھو جانے، بدمستیوں میں ڈوب جانے، نفسانی خواہشات اور سفلی جذبات کو فروغ دینے کا نام ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام میں روح کی لطافت، قلب کے تزکیے اور بدن و لباس کی طہارت کا نام عید ہے۔ عید کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی عید کو کہا جاتا ہے۔ عید کا لفظ یہ عود سے ماخوذ ہے، جس کا معنی لوٹنے کے ہے۔ چونکہ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے، اسی لیے اسے عید کہتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن ہر سال مسدد کے ایک نئے تصور کے ساتھ لوٹ کر آتی ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مسرت اور خوشی کے دن کو عید اور نیک و سکون کے طور پر کہا جاتا ہے، تاکہ یہ دن ہماری زندگی میں بار بار لوٹ کر آئے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے مقبول اور عبادت گزار بندوں پر اپنے ان گنت نعمتیں اور برکتیں لٹاتا ہے، اسی لیے اسے عید کہتے ہیں۔ عید اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لا ولنا واخرنا، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اسی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کی خوشی اور مسرت کے دن کو قرآن نے عید کے عنوان سے ذکر کیا، اور جو دن کسی قوم کے لیے اللہ کی کسی خصوصی نعمت کی نزول کا دن ہو، وہ اس دن کو اپنا یوم العید یعنی عید کا دن کہہ سکتی ہے۔ اسلام میں عید کا آغاز یہ مبارک اور پر مسرت روز
سعید بن عیسوی کے مطابق 27 مارچ سن عیسوی 624 بمطابق یکم شوال سن ہجری 2 سے منایا جا رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الفطر کا پرمسرت دینی اور ملی تہوار صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے باہر عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد مدینے میں منایا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم والا کرم ہے کہ اس نے عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور عید سعید کی بے حد فضیلت قرار دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گروہ جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے آقا آپ غضبناک اور اداس کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ پس جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے اپنی مزدوری کر دی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ان کا پورا اجر دیا جائے، ان کی اجرت جو پوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے میرا فرض ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ دعا کے لیے نکلے ہیں اور مجھے میرے عزت و جلال، کرم، بلندی اور مرتبے کی قسم کہ میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بخش دیا اور میں تمہارے گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ بخشے ہوئے واپس جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، عید کا دن ہر لحاظ سے خوشی اور مسرت کا دن کی خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ مثلا خوبصورت لباس، زیب و طن فرمایا، اچھے کھانے پکانا اور کھانا، اس کے علاوہ اپنے دوست اور احباب کو گفٹ دینا، اپنے دوست اور احباب کو گفٹ یعنی تحفہ دینا، جو اس کو ضرورت ہو اس کو دینا، تحفہ دینا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تحابو، تم آپس میں تحفے دیا کرو تاکہ محبت بڑھ جائے۔ گفٹ بھی خوشی کا اظہار ہے، بچوں کے لیے خوشی کے سامان کا اہتمام کرنا بھی اظہار خوشی کے زمرے میں آتا ہے۔ گویا عید کا دن جشن مسرت کا دن ہے۔ اسی جشن کے لیے ہمیں اسلام کو ممنون ہونا چاہیے، کہ اس نے ہمیں یہ جشن عنایت کیا۔ دراصل اسلام اس بات کا خواہاں ہے کہ انسان مسرت و شادمانی کے دن گزارے، رنج و غم کی تصویر نہ بنے۔ بس اسی مقصد کے لیے اسلام نے ہمیں جشن عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، بارگاہ خداوندی کے اندر دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں عید کی جو خوشیاں ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخری سانس تک، آخری دم تک مسلک حق، مسلک اعلی حضرت کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسروں کو تحفہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو 2 حصے ختم کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں حصوں کو اپنے بارگاہ کے قبول عطا فرمائے، اور پہلے سے لے کر آخری محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔
معزز سامعین کرام آج سے اتنا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو نعت و منقبت سنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر محبین کو فیضان اختر رضا UK انڈیا یوٹیوب چینل کی جانب سے محترم جناب عبدالقادر بھائی رضوی، مولانا خالد رضا صاحب اوقا، کلیم رضوی سورت، شاہ رخ رضا تحسینی بریلی شریف اور فقیر برکاتی کی جانب سے عید الفطر مبارک ہو، اور UK والوں کو بھی مبارک باد ہے کہ ان کی آج عید تھی، اور انشاءاللہ کل انڈیا اور دیگر ممالک جہاں پر عید ابھی تک نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کو بھی میں ابھی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔